انسان کی فکر کو تبدیل کرتا ہے، وہ انسان کے مزاج کو فطرت پر لانا چاہتا ہے۔ اب فطرت کیا ہے؟ اب میں کسی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتا تو دوسرے کو کیوں میں کھلاتا ہوں؟ یہ فطرت ہے۔ اسلام فطرت کے مطابق ہے، یہ انسان کو اس کی اصل کی طرف، حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابھی وقت چونکہ کم ہے میں پھر کبھی بھی تفصیل اس کو عرض کروں گا۔ فرمایا جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ رب الجلال جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے اتنا ہی افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں۔ اب صحابہ کرام دیکھیں وہ کیسے سوال کرتے تھے، حضور ہر عام و خاص پر اپنی رحمت جو ہے اس کے دریا کھول دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور آپ نے تو اتنے بڑے اجر و ثواب کا اعلان فرما دیا ہے، اب جو بندہ ہر کسی کو روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تو اس ثواب و سعادت سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں اگر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتے تو کوئی حرج نہیں، اگر تمہارے پاس ایک کھجور بھی پڑی ہے تو اس کے ساتھ بھی روزہ افطار کرا دو، اللہ پھر بھی تمہیں وہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور بھی تھا اور شاید ایسا دور آئے بھی صحیح، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو تو وہ تو اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ فرمایا میرے غلاموں پریشان مت ہونا، کھجور نہ ہو اگر دودھ کا ایک گھونٹ بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دینا، اللہ پھر بھی تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ صحابہ پھر عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دودھ کے لیے تو بکری یا اونٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اب ہر ایک بکری بھینس یا اونٹ تو نہیں رکھ سکتا، یا رسول اللہ اگر دودھ بھی میسر نہ ہوا وہ تو اس سعادت سے محروم رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کھجور نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، دودھ نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، اعلیٰ انواع و ہمہ انواع کے کھانے میسر نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، فرمایا ایک پانی کے گھونٹ بھی میسر ہو اور اس کے ساتھ بھی اگر تم کسی کو روزہ افطار کراؤ گے اللہ پھر بھی تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ ایک چودھری صاحب روزہ افطار کرا رہا ہے اسے تو اتنا ثواب ملنا چاہیے تھا، لیکن جو میرے جیسا غریب ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا رہا ہے اس کو کم ثواب ملنا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنا گھڑا ہوا ایک تصور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت وہی ہوتی ہے جس کے اندر جناب والا بڑے پاپولر لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوتوں میں سے بدترین دعوت وہ ہے جس کے اندر کوئی غریب شخص نہ ہو، وہ بدترین دعوت ہے جس کے اندر صرف امراء ہوں، غریب کا وہاں پہ تصور ہی نہ ہو۔ تو دیکھیں اسلام نے کس طرح انسان کی ذہن سازی کی ہے، کس طرح انسان کی اصلاح کی ہے۔ تو سامعین محترم یہ ہمارے درس، آپ بھی مجھے جانتے ہیں تقریریں مجھے ہر طرح کی کرنی آتی ہیں، رولانا بھی آتا ہے، مطلب کچھ ایسے ہیں، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، بندہ پڑھے تو انسان پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ بھی کلوانی آتی، سارے کام آتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھیں، دین کی طرف آئیں اور دین کا مزاج سمجھیں، اسی میں بقا ہے۔ باقی یہ ہمارا جو تصور ہے وہ پڑھا لکھا ہے، یہ ان پڑھ ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک سٹیٹس ہے، لیکن حقیقت سے منہ نہ پھیریں، مساوات غرباء کے ساتھ گل مل کر رہیں، کہیں ان میں احساس کمتری کا وہ شکار نہ ہو جائیں، کہیں وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر، کہیں ہمارا جو ہے سخت لہجہ دیکھ کر ان کے دل سے ہمارے لیے بد دعا نہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس دور و دراز سے آ رہے ہوں اور غریب پڑوسی بیچارہ ہمارا منہ دیکھ رہا ہو، وہ رب دیکھ رہا، آپ اس کیفیت کو محسوس تو کریں، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ لیں کہ آپ کسی بڑے بندے کے پڑوسی ہیں اور بڑے بڑے لوگ اس کی دعوت پر آ رہے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کر اس کا منہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی آہ کو سنتا ہے، وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح